السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے جو اصول اور قوانین مرتب کر دیے ہیں، انسانوں کے لیے صرف وہی نجات کا سبب ہے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے والوں کے لیے راحت اور سکون کا سبب بھی ہیں۔ اسی طرح جو اشیاء اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کے لیے بنائی ہیں وہ عین ہمارے جسم کی ضرورت کے مطابق بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق و مالک ہیں اور وہ بخوبی جانتے تھے کہ ہمارے جسم کی صحیح نشو و نما کے لیے کون کون سی اشیاء کی ہمیں ضرورت ہے، تو لہٰذا ہمارے کھانے کے لیے وہی پیدا کی تاکہ ہم وہ کھائیں اور ان سے قوت اور طاقت حاصل کریں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج جہاں زمانہ اتنا فاسٹ ہو گیا ہے، وہیں فاسٹ فوڈز بھی کثرت سے رائج پا گئی ہیں اور ہم بہت شوق سے انہیں کھاتے ہیں، جبکہ وہ ہماری صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جتنا وہ ہمیں نقصان دیتی ہیں۔ ہمارے جسم کے سارے نظام کو یہ چیزیں بری طرح متاثر کرتی ہیں اور نتیجے میں ایمان بھی متاثر ہوتا ہے۔ لہٰذا جتنی بھی بیکری آئٹمز ہیں یا فاسٹ فوڈز ہیں ان کو اوائڈ کریں اور اس کے مقابلے میں پھل اور سبزیوں کا استعمال کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں۔ پھلوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے وائٹامنز اور منرلز رکھے ہیں جو ہمارے جسم کی انتہائی اہم ضرورت ہے، اور اگر ان کی کمی ہو جائے تو ہم کمزور پڑ جائیں۔ تو پھلوں کا استعمال، اس میں موجود پوٹاشیم ہونے کی وجہ سے ہمارے دل کے لیے بھی مفید ہے، اور معدے سے بھی جنم لینے والے جتنے امراض ہیں اس میں بھی پھلوں کی اپنی ہی افادیت ہے۔ خاص طور پہ وہ پھل جن کا قرآن و حدیث میں بھی ذکر ملتا ہے، کھجور، انار، انجیر، ان کے بے پناہ فائدے ہیں۔ یہ ہماری ڈائٹ میں ضرور شامل ہونے چاہیے۔ یہ پھل ہمارے دل کے لیے قوت کا سبب ہیں، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول لیول کو نارمل رکھنے میں معاون و مددگار ہیں۔ ان میں موجود جو قدرتی شوگر ہے وہ نقصان دہ نہیں ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو وائٹ شوگر ہے جو ہم خود سے ڈالتے ہیں چیزوں میں یا مشروبات میں، اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ تو ان تینوں نعمتوں میں کھجور، انار اور انجیر آئرن کی بھی بھرپور مقدار پائی جاتی ہے، اور جو لوگ خون کی کمی کا شکار ہوتے ہیں تو یہ ان کی یہ کمی دور کرتی ہیں یہ تینوں نعمتیں، اور ان میں بہت سی غذائیت ہے، صحت کے بہت سے راز چھپے ہوئے ہیں، اور ان پھلوں کا قرآن اور حدیث میں بھی ذکر ہے۔ یہ جنت کے پھلوں میں سے ہیں۔ ویسے تو جنت میں ہر جنتی کے لیے من پسند تمام پھل موجود ہوں گے، لیکن نام لے کر جن پھلوں کا ذکر کیا گیا ان میں یہ کھجور، انار اور انجیر بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کیلے اور بیر بھی جنت کے پھلوں میں سے ہیں۔ تو جنت کے پھل جو ہوں گے وہ ہر وقت میسر ہوں گے، ہر پھل کا موسم موجود ہوگا، یا آسانی کے لیے یوں سمجھ لیں کہ ہر موسم کا پھل موجود ہوگا۔ جنت کے پھلوں کا نہ ذخیرہ کبھی ختم ہوگا اور نہ ہی انہیں حاصل کرنے کے لیے کسی کی اجازت لینی پڑے گی، اور نہ ہی وہ پھل خراب ہوں گے، جبکہ دنیا کے پھل اس نقصان سے محفوظ نہیں ہیں۔ یہاں پر پھل جلدی خراب ہو جاتے ہیں، تو جنت کے پھل وافر مقدار میں ہوں گے اور ان کے نقصان یا ختم ہونے کا بھی کوئی اندیشہ نہ ہوگا۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ۔ اور دائیں ہاتھ والے، کیا خوش نصیب ہیں دائیں ہاتھ والے جو بے خار بیریوں، ایک دوسرے پر تہ و تہ چڑھے ہوئے کیلوں
دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں پانی کی آبشاروں اور باافراد پھلوں میں ہوں گے، یعنی یہ پھل دنیا کے پھلوں کی مانند نہیں ہوں گے جو کسی وقت ختم ہو جاتے ہیں اور ان کو تلاش کرنے والوں کے لیے ان کا حصول مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ جنت کے پھل ہمیشہ موجود رہیں گے اور ان کو بہت قریب سے چنا جا سکے گا، حاصل کیا جا سکے گا، بندہ مومن ہر حال میں ان کو حاصل کر سکے گا۔ وفاکہۃ کثیرہ میں پھلوں کی قسموں کا بہت زیادہ ہونا بھی شامل ہے اور مقدار میں بھی بہت زیادہ ہونا شامل ہے۔ تو اس کثرت کے بیان کرنے کا سبب کیا ہے؟ اس کا مقصد اصحاب الیمین کی ضیافت اور عزت افزائی ہے جو دائیں ہاتھ والے ہیں، کہ اتنی وافر مقدار میں ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اب آگے ان کی مرضی ہے جتنا چاہیں جب چاہیں کھائیں۔ لا مقطوعہ، دنیا میں ہر پھل کا ایک موسم ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح اس کا ایک علاقہ ہے، دوسرے علاقے میں نہیں ملتا، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں لے جانا پڑتا ہے اور اس کے لیے بہت سا وقت درکار ہوتا ہے، ریسورسز درکار ہوتے ہیں۔ تو جنت کے پھل ایسے نہیں کہ کسی موسم یا کسی جگہ میں نہ ملیں، بلکہ وہ ہر جگہ اور ہر وقت تیار ملیں گے۔ تو اسی طرح اس آیت میں ہے ولا ممنوعہ، تو دنیا میں پھلوں کے حصول میں کئی رکاوٹیں ہوتی ہیں، مثلاً یہ کہ وہ کسی اور کی ملکیت ہیں، خریدنے کے لیے قیمت موجود نہیں ہے، یا اگر اپنے بھی ہیں وہ پھل تو کئی بار یہ ہوتا ہے کہ تیار نہیں ہیں یا درختوں سے اتارنا مشکل ہے۔ تو جنت کے پھلوں کے حصول میں ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، تو ان کی ملکیت بھی ملے گی اور وہ دائمی بھی ہوں گے۔ اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون، یہ سورۃ المؤمنون کی آیت تھی۔ یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں، جو فردوس کے وارث ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور اس کے پھل ہر وقت تیار ہیں اور ہر طرح کھانے والوں کی دسترس میں ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ ہے وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، وہاں بکثرت میوے ہوں گے، نہ کٹیں نہ ٹوٹیں نہ ختم ہوں نہ گھٹیں، اور سائے وہاں پہ جھکے ہوئے ہوں گے اور شاخیں بھی نیچی ہوں گی اور سائے بھی دائمی ہوں گے۔ مراد یہ ہے کہ جنتیوں کے لیے جو سائے ہوں گے درختوں کے، وہ بھی جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے میوے اور گچھے نیچے لٹک رہے ہوں گے۔ اہل جنت کو ان پھلوں کے حصول میں کوئی مشکل، کوئی دشواری نہ ہوگی، جب ان کا دل چاہے گا کھانے پر بہت آسانی کے ساتھ وہ ان کو توڑ لیں گے اور حاصل کر لیں گے۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، دانیتاً اسم فاعل ہے قریب، اور ذللت سے مراد ہے تابع کیے جائیں گے، جھکا دیے جائیں گے، اور تذلیلاً تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے، خوب جھکانا۔ اور قطوفن، کتفن کی جمع ہے خوشہ چنا ہوا پھل، یعنی درختوں کے جو سائے ہوں گے وہ نہایت گھنے اور جھکے ہوئے ہوں گے، اور اس کے پھلوں کے خوشے جنتیوں کے تابع ہوں گے، ان کی دسترس میں ہوں گے، جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے جس طرح چاہیں گے انہیں توڑ سکیں گے۔ یعنی درختوں کے پھل انسان کا جب کھانے کو جی چاہے گا تو وہ جھک کر اتنے قریب ہو جائیں گے کہ انہیں بآسانی توڑا جا سکے گا، ذرا بھی مشقت نہ ہوگی۔ ابن ابی حاتم کا قول ہے واللہ، اگر عطاء الہی کا بدلہ دنیا میں ہی ملتا تو تم سب کے سب نیکیوں پر جم جاتے۔ کیا تم دنیا پر ہی فریفتہ ہو گئے ہو؟ کیا اسی کے پیچھے مر مٹو گے؟ کیا تمہیں جنت کی رغبت نہیں جس کے پھل اور جس کے سائے ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ یعنی دنیا میں اگر ایسا ہوتا، یعنی بدلہ فوراً مل جاتا نیکیوں کا، تو تب بھی دنیا تو عارضی ہے، کوئی شخص لاکھ نعمتوں اور آسائشوں میں بھی گھرا ہوا ہو تب بھی یہ دنیا ایک دن چھوڑنی ہے۔
تو وہ جو واپسی کا وقت ہے وہ کسی ٹائم بھی بھلانا نہیں چاہیے، ورنہ انسان دنیا کی ہی رونقوں میں کھو کر رہ جاتا ہے۔ ایک بندہ مومن کے دل میں ہر وقت آخرت کی یاد ہوتی ہے، ابدی زندگی کے حوالے سے جواب دہی کا خوف ہوتا ہے۔ وہ جہاں بھی چلا جائے، دنیا کے جس کونے میں بھی چلا جائے، وہ فکر آخرت سے غافل نہیں ہوتا۔ ایک حدیث سے جنت کے پھلوں کی کچھ صفات پتہ چلتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جنت کی کھجور کا تنا سبز زمرد کا ہوگا، اس کی ٹہنی کی جڑ سرخ سونے کی ہوگی، اور اس کی شاخ سے اہل جنت کی پوشاک تیار کی جائے گی، ان کے لباس بھی اسی سے بنائے جائیں گے۔ کھجور کا پھل مٹکے یا ڈول کے برابر ہوگا، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور مکھن سے زیادہ نرم، اس میں سختی بالکل نہ ہوگی۔ تو یہ جو وہاں کا کھجور کا پھل ہے، یہ اس کی صفت بتائی جا رہی ہے۔ لیکن یہ تمام نعمتیں کن کے لیے ہیں؟ قرآن میں کئی جگہ اس کا ذکر کیا گیا۔ تِلْکَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا، یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، یعنی ان کا انجام اور ان کی عاقبت جس کی طرف یہ رواں دواں ہیں۔ وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارِ، اور کافروں کا انجام جہنم ہے۔ پس دیکھ لو کہ دونوں فریقوں کے درمیان کتنا فرق ہے۔ قرآن میں جہاں اہل جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، وہاں کافرین کو ملنے والی جو چیزیں ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ ہم موازنہ کریں کہ جو ہمیشگی کی زندگی ہے جنت، اس میں اہل جنت کا کیا مقام ہے اور کافر کس حال میں ہوں گے، تاکہ ہم اس سے سبق اور عبرت حاصل کریں اور ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین۔ پرہیزگار اس دن سایوں اور چشموں میں ہوں گے، اور جو پھل وہ چاہیں گے انہیں ملیں گے۔ کہا جائے گا مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے، بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں۔ متقین کو ملنے والی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ دھوئیں کے سائے کی بجائے گھنے درختوں اور جنت کے مکانوں کے ٹھنڈے سایوں، چشموں اور اپنی پسند کے پھلوں میں عیش کر رہے ہوں گے۔ انہیں کسی بات کی کوئی فکر نہ ہوگی، کوئی بھی فکر نہیں۔ انہیں کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ پیو اس عمل کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے، کہ وہ جتنی بھی مشقت تم سہ کر آئے ہو وہ بس دنیا کی زندگی تک کے ہی لیے تھی۔ یہاں اب جنت میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، یہاں جس طرح سے تمہارا دل چاہتا ہے رہو اور کھاؤ اور پیو۔ وفواکہ مما یشتہون، اور بہترین اور لذیذ ترین میوہ جات جو وہ چاہیں گے ان کو دیے جائیں گے، اور ان کو ساتھ کیا کہا جائے گا؟ صرف دیے نہیں جائیں گے، بلکہ پکارنے والا پکار کے کہے گا کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، مزیدار مرغوب کھانے اور لذیذ مشروبات پیو۔ تو دنیا کے پھل جو ہیں وہ تو مشقت سے ملتے ہیں اور کبھی موافق ہوتے ہیں کبھی ناموافق، جبکہ جنت کے پھل سب موافق ہوں گے، اور ان کو کھانے کے بعد ایک عجیب سی خوشی اور اطمینان نصیب ہوگا، اور وہ قوت اور طاقت کا بھی سبب ہوں گے کیونکہ وہ غذائیت سے بھرپور ہوں گے۔ تو انہیں کھانے کو اعلیٰ سے اعلیٰ اور حسب پسند پھل ملیں گے، وہ جتنا کچھ بھی کھا پی لیں گے اس سے انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہوگی، جبکہ دنیا میں ایک خاص حد سے زیادہ کوئی چیز اگر کھا لی جائے تو وہ نقصان دہ ہے، چاہے حقیقتاً وہ کتنی ہی فائدہ مند ہو۔ ہنی ان کا ایک معنی یہ بھی ہے کسی روک ٹوک کے بغیر، تو اس کھانے کی خوشگواری کبھی ختم نہ ہوگی، حتیٰ کہ جنت کے پھل اور مشروبات ہر آفت اور نقص سے سلامت رہیں گے۔
یہاں تک کہ اہل جنت کو یقین ہوگا کہ یہ طعام نہ منقطع ہوگا اور نہ ختم ہوگا۔ تو جو شخص بھی اللہ کی عبادت میں احسان سے کام لیتا ہے اور اللہ کے بندوں پر بھی احسان کرتا ہے، اس کا یہی ریوارڈ ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ جبکہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ اگر یہ ہلاکت اور خرابی صرف ان نعمتوں سے محرومی ہی ہوتی تب بھی یہ حزن و غم کے لیے کافی ہوتا۔ یعنی اگر جہنم میں صرف یہ ہوتا کہ جو نعمتیں اہل جنت کو ملی ہیں وہ جہنمیوں کو نہ دی جاتی اور عذاب نہ بھی ہوتا تو یہی غم ان کے لیے بہت بڑا غم ہوتا۔ جیسے آج دنیا میں کسی کا زیادہ سے زیادہ غم کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ غم کسی کا مفلسی، غریبی اور فاقہ کشی ہے۔ تو یہ سب نعمتوں سے محرومی ہی ہے نا، اور اس پر لوگ بہت غم اور پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو جہنم میں تو اس کے ساتھ ہمیشگی کی سزا بھی ہے۔ تو لوگوں کے غم، پریشانی، ملال اور حسرت کا کیا عالم ہوگا وہاں پہ۔ آپ نے کبھی دنیا میں بھی جائزہ لیا ہوگا کہ وہ انسان جس نے نعمتوں میں اپنی زندگی گزاری ہو، نعمتوں کی کثرت میں، اور اگر اس کے اوپر اچانک کوئی ایسی پریشانی آ جائے کہ وہ تمام نعمتیں اس کے ہاتھ سے چلی جائیں تو وہ کتنی حسرتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اچھا پہلے گزارا ہوا وقت کتنا اچھا تھا اور آج کیسی بدحالی آن پڑی ہے۔ اس کو رہ رہ کے اپنا وہ پچھلا گزارا ہوا وقت یاد آتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے وہ اپنی دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کو بھول نہیں جائیں گے۔ انہیں اپنا دنیا میں گزارا ہوا وقت یاد آئے گا کہ ہم وہاں پہ کتنے خوشحال تھے، ہم کتنی نعمتوں کی فراوانی میں تھے اور آج ہمارا کیسا حال ہے۔ وہ بار بار اس وقت کو سوچ کے حسرت کریں گے اور تمنا کریں گے کہ کاش ہم دوبارہ اسی زندگی میں لوٹائے جائیں اور ہم ویسے کام کریں جو ہمارے رب کو راضی کرنے والے ہوں، پھر ہم بھی جنت میں داخل کیے جائیں اور وہاں کی نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ لیکن یہ ان کی حسرت ہی رہے گی، ان کی یہ تمنا کبھی سچ نہیں ہوگی۔ ان کی پکار کو سنا ہی نہیں جائے گا، انہیں وہاں فراموش کر دیا جائے گا، بھلا دیا جائے گا جیسے وہ دنیا میں اپنے رب کو بھولے ہوئے تھے۔ اللہم نعوذ بک من النار۔ جنت کے پھل کا ایک خوشہ اتنا بڑا ہے کہ اگر دنیا میں آ جاتا تو قیامت تک ختم نہ ہوتا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی حدیث صلاۃ الکسوف قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیناک تناولت شیئا فی مقامک ھذا ثم رأیناک کففت فقال انی رأیت الجنۃ فتناولت منها انکودا ولو اخذته لأکلتم منه ما بقیت الدنیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے کہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دوران نماز دیکھا کہ آپ نے اپنی جگہ پر کوئی چیز لی ہے، پھر ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ وہ چیز لینے سے رک گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت دیکھی اور اس کا ایک خوشہ لینا چاہا، اگر میں اسے توڑ لیتا تو جب تک دنیا رہتی تم لوگ اس سے کھاتے رہتے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی۔ کیونکہ جنت کی نعمتوں کو زوال نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، تو اگر وہ خوشہ دنیا میں آ بھی جاتا تو اس کو زوال نہ ہوتا، وہ ہمیشہ باقی رہتا۔ جنت کے پھلوں کا ایک خوشہ اگر دنیا میں آ جائے تو زمین اور آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے پر بھی ختم نہ ہو۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے جنت اور اس میں موجود ساری نعمتیں لائی گئیں، پھل، پھول اور سبز و شادابی۔ میں نے اس سے تمہارے لیے انگور کا ایک خوشہ لینا چاہا لیکن روک دیا گیا۔ اگر میں وہ تمہارے لیے لے لیتا
تو زمین اور آسمان کی ساری مخلوق اسے ختم کرنے کے لیے کھاتی لیکن ختم نہ کر پاتی۔ تو جنت کی نعمتوں کے بارے میں ایسی احادیث مسلمانوں کے لیے تو بالکل بھی باعث تعجب نہیں ہیں، جو اپنی آنکھوں سے گزشتہ 6000 سال سے مسلسل زمزم کے کنویں کو بہتا دیکھ رہے ہیں، جس سے ساری دنیا کے اہل ایمان سال بھر مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ رمضان المبارک میں اور حج کے دوران تو ہر شخص کھلی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتا ہے۔ لوگ نہ صرف جی بھر کر استعمال کرتے ہیں بلکہ اپنے اپنے شہروں اور ملکوں کو بھی واپس جاتے ہوئے بلا روک ٹوک لے کر جاتے ہیں اس کو، اور نہ کبھی اس پانی میں کوئی کمی آئی ہے، نہ ختم ہوا ہے، اور قیامت تک یوں ہی استعمال ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور جنت کے پھلوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جنتی جب کسی درخت کا پھل توڑیں گے تو اس کی جگہ فوراً نیا پھل لگ جائے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل اذا نزع ثمرة من الجنت عادت مکانها اخرى، رواہ الطبرانی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی جنت سے پھل توڑے گا تو اس کی جگہ دوسرا پھل لگ جائے گا۔ اسی طرح جنت کے تمام پھل بغیر گٹلی کے ہوں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انجیر کا تھال پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھاؤ خود بھی اس سے، اور فرمایا کہ اگر کسی پھل کے بارے میں کہوں کہ یہ جنت سے نازل ہوا ہے تو یہی وہ پھل ہے، کیونکہ جنت کے پھل گٹلی کے بغیر ہوں گے، بس اسے کھاؤ۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے طب نبوی میں بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے، لیکن محدثین کے ہاں یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی صحت میں ضعف ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور اس میں جو چیز مددگار ہے، ایمان کے لیے فائدہ مند ہے، وہ یہ کہ وہ اشیاء اور غذا کھائیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، یا جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کھانے کے لیے، جو جسم کے لیے قوت اور طاقت کا سبب ہے۔ نہیں تو پھر کیا ہوگا کہ اگر ہم اس اصول کو نہیں اپنائیں گے تو بہت سی بیماریاں پھر انسان کا رخ دیکھ لیتی ہیں، اور اس سے پھر اس کا ایمان بھی متاثر ہوتا ہے، اس کی عبادات بھی متاثر ہوتی ہیں۔ تو ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے ہیلدی لائف سٹائل کو اپنائیں، پھل اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں۔ جو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں ان میں سراسر خیر اور فائدہ ہی فائدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔